तैमूर, मेरा बच्चा, बीजान ने खुश होकर अपनी बाहें फैलाई थी, लेकिन तैमूर शाह के चेहरे पर सर्द मेहरी थी। आज इतने सालों बाद अपने बड़े पोते को देखकर वो खुशी से निहाल थी। मुझे यकीन था मेरे बच्चे, तुम जरूर आओगे मेरी नायाब को लेने। इसे तुम्हारे साथ रुखसत करके मैं भी सुकून से मर सकूंगी। इनकी आंखें आप दीदा हो गई थी, जबकि तैमूर बेतासुर लहजे में देख रहा था। फिर दो टोक लहजे में कहने लगा, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं बीजान, मैं यहाँ किसी पुराने रिश्ते को नाम देने या फिर इस ताल्लुक को जोड़ने नहीं आया। यह रिश्ता पहले भी मुझ पर बोझ था और आज भी मेरे दिल पर रखा एक भारी वजन है, और मैं इस बोझ से जान छुड़ाने आया हूँ। सतवा नाक, नक्शा, चेहरे पर मगरूर तासुरात, वो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। बीजान इसकी बात पर हैरत से देखती रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा मेरे बच्चे? मैं समझी नहीं। इनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। तैमूर स्पाट लहजे में कहने लगा, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ बीजान, मैं यहाँ आपकी नवासी नयाब फातिमा को तलाक देने आया हूँ, क्योंकि बचपन में किए गए इस निकाह को मैं नहीं मानता। मैंने जो हर फैसला अपनी जिंदगी का हर कदम अपने दिलो दिमाग की मर्जी से उठाया है, तो मैं अपनी जिंदगी का इतना अहम मसला दूसरों की मर्जी पर सर झुकाकर कैसे मान लूं? इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे जज्बात को समझेंगी। जिस तरह नायाब आपकी लाडली नवासी है, इस तरह मैं भी तो आपका पोता हूँ। आपको सिर्फ इसकी खुशी अजीज नहीं होनी चाहिए, मेरे दिल की खुशी का भी ख्याल रखना आपका फर्ज है। वो मजबूत लहजे में कहता बीजान की आंखों में नमी का बाइस बन गया था। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। नायाब का क्या है, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी इसके लिए भी कोई आसान रास्ता निकाल देगा। मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कहूंगी तैमूर, शायद मैंने ही जज्बात में आकर ये गलत फैसला किया, जिसका खुमियाजा आज मेरी बच्ची को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ की थी, लेकिन तैमूर के सर्द तासुरात पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, फिर मैं डाइवोर्स पेपर जल्द भेज दूंगा। ये आपको पहले आगाह करना चाहता था ताकि आपके दिल में मेरी तरफ से कोई बदगुमानी पैदा न हो बीजान। इसने आगे बढ़कर इनका हाथ थाम लिया था, जिसे बीजान ने नरमी से एक झटके से छुड़वा लिया था। फिर वो अपनी आंखें साफ करते हुए कहने लगी, तुम इतनी दूर दूसरे शहर से आई हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। खाना खा कर जाना। तैमूर हैरत से इन्हें देखता रह गया। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद इनके चेहरे पर, इनकी आंखों में अपने सबसे लाडले पोते के लिए सिर्फ मोहब्बत का समुंदर था। तैमूर जल्द से जल्द वहां से चले जाना चाहता था। बीजान के यूं कहने पर वो इन्हें अपने काम के बारे में बताने लगा कि नहीं बीजान, पहले ही बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर यहाँ पर आई हूँ, मेरे पास खाने का वक्त नहीं है। लेकिन बीजान इसकी तरफ मुड़कर देखने लगी, फिर कहने लगी कि इतनी अरसे बाद आई हो, क्या तुम्हें अपनी दादी से इतनी नफरत हो गई है कि इनके पास कुछ पल बिताना भी तुम्हारे लिए मुहाल है? बचपन में मेरे हाथों में खेल कर ही बड़े हुए हो तुम, मैं कोई कंकड़ी दुश्मन तो नहीं। तैमूर इनके अल्फाज सुनकर चुप हुआ था। ये तो वो भी जानता था कि बीजान इससे कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन जो फैसला निकाह के रूप में इसके लिए कर चुकी थी, और इसके बाद से इसके दिल में बीजान के लिए वो मकान नहीं रहा था। वो इन्हें अपनी खुशियों का दुश्मन समझने लगा था। आज से 10 साल पहले उन्होंने बेटी के मरने के बाद अपनी मरी हुई बेटी की निशानी नायाब फातिमा का निकाह बचपन में ही अपने इस पोते तैमूर शाह के साथ कर दिया था। कम उम्री और लड़कपन की वजह से पहले तो तैमूर को इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो जवान होता गया तब से इसे इस रिश्ते से नफरत सी हो गई। जब सब लोगों ने इसे एहसास दिलाना शुरू किया कि वो लड़की जो सिर्फ मैट्रिक पास और यतीम व मस्कीन है, वो तुम्हारी किस्मत का सितारा बन गई है,
جو کسی طور پر بھی تمہارے قابل نہیں۔ آس پاس کے لوگوں نے اسے احساس دلانا شروع کیا تو نیا فاطمہ کو بن دیکھے ہی اسے چڑ سی ہونے لگی۔ آج جب اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے بابا کا بزنس مکمل طور پر سنبھال لیا تھا، صرف چند سالوں میں ہی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا، تو پھر وہ اتنی معمولی سی لڑکی کو کیسے اپنی زندگی میں لیا تھا؟ اپنے ارد گرد جب لڑکیوں کو گھومتے دیکھتا جو بار بار اسے لفٹ کرانے کی کوشش کیا کرتی تھی، وہی اس کی ماں جو کبھی کسی لڑکی کے بارے میں تو کبھی کسی امیر کبیر باپ کی بیٹی کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی، بار بار اسے یہ کہتی کہ یہ لڑکیاں تمہارے قابل ہیں جو خود بزنس وومن ہیں، تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گی، نہ کہ وہ جاہل گوار لڑکی جس نے بامشکل میٹرک پاس کیا ہے اور پھر گاؤں کی لڑکی جانتے بھی ہو کیسی ہوتی ہیں، وہی پھدی سی پرانی شلوار قمیض پہنے جو کہ 8 دن تو نہ نہاتی ہیں اور نہ ہی کپڑے اتارتی ہیں، پھر وہ بالوں میں لگا چنبیلی سرسوں کا تیل 2 چوٹیاں باندھی، بتاؤ بھلا تم جیسے ہینڈسم لڑکی کے ساتھ کیا ایسی لڑکی جچے گی؟ اپنی ماں کے منہ سے یہ باتیں سن کر تیمور کو اکتاہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ بھلا وہ کہاں سے ایسی لڑکی کے ساتھ میچ کرتا تھا؟ وہ تو اگر کہیں بزنس پارٹی میں اپنی بیوی کو لے کر جاتا تو الٹا وہ اسے شرم ساری کرواتی۔ گھر والے بھی اس پر شادی کا دباؤ ڈال رہے تھے، جبکہ بی جان نیاب کی خاطر ان سب سے تعلق توڑ کر صرف اپنی نواسی کے ساتھ رہ رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے اپنی بی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ تیمور آج ایک اہم فیصلہ لے کر یہاں آیا تھا، نہ جانے کتنے سالوں بعد بی جان کے بےحد اصرار پر وہ رات کے کھانے کے لیے رک گیا تھا۔ اس گھر میں نیاب اور بی جان کے علاوہ اوپر کرایہ دار بھی آباد تھے۔ تھوڑی دیر بعد گلابی دوپٹے میں ملبوس کوئی اندر آیا تھا۔ بی جان میں نے کھانا تیار کر لیا ہے، آپ کہیں تو میں ٹیبل پر لگا دوں؟ جتنی نازک بہت ہی اتنی ہی اس کی سریلی آواز تھی۔ تیمور اس سامنے کھڑی اپسرا کو دیکھتا رہ گیا، وہ جیسے کچھ بولنے کی قابل نہیں رہا۔ سفید گلابی رنگت، نازک ایسی جیسے کوئی گلاب کی ڈال، سادہ بلیک چپل، سلیقے سے دوپٹہ سر پر کیے، وہ حسن و دلکشی کا مجموعہ تھی۔ اپنی زندگی میں اتنا سادگی سے ڈھکا چھپا حسن اس میں نہیں دیکھا تھا، تبھی تو وہ پل کے بھی نہ جھپک سکا تھا۔ اسے بھی شاید تیمور کی نگاہوں کی شدت کا احساس ہوا تھا۔ تبھی بی جان جن کی آنکھوں میں نمی کی صاف چمک تھی، وہ نرم لہجے میں کہنے لگی، ہاں میری بچی لگا دو کھانا، بہت دور سے سفر کر کے آیا میرا تیمور۔ وہ بھی 3 سالوں بعد۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتی تیزی سے پلٹ گئی تھی، کسی تیز خوشبودار ہوا کے جھونکے کی طرح، اور تیمور اس خوشبو کو محسوس کرتے رہ گیا۔ چند لمحے گزرے تھے جب وہ بی جان سے کہنے لگا، یہ کون ہے؟ بی جان حیرت سے اس کے سوال پر غور کرتے ہوئے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اچانک ہی ان کے ذہن کو جھٹکا سا لگا تھا۔ تقریباً 8 سال ہو گئے تھے تیمور نے اسے نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس نے تیمور کو، تو ایسے میں اس کا نہ پہچاننا اتنا حیرت انگیز بھی نہیں تھا۔ تبھی بھی جان کہنے لگی، یہی ہے وہ کم نصیب، یتیمی کا ستم اٹھائے، ماتھے پر ماں باپ کی بدنام محبت کا کلنک سجائے، اب ایک اور داغ اس کے دامن پر سج جائے گا، وہ بھی طلاق کا۔ تیمور بے قرار سا ہو گیا، اس نے آج سے پہلے ایسا پاکیزہ حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو دم بخود رہ گیا تھا کہ یہ نیاب ہے، وہ جو گھر سے ایسا تاثر لے کر آیا تھا کہ نیاب ایک کم صورت، کم پڑھی لکھی، معمولی سی لڑکی ہوگی، یہ تو اس کے بالکل الٹ ہوا تھا۔ اس کا دل بے چین سا ہو گیا۔ اسے اتنا خاموش دیکھ کر بھی جان کہنے لگی، تمہارے ماں باپ ٹھیک ہیں؟ تمہارا باپ تو آیا تھا ملنے مجھ سے کچھ مہینے پہلے، لیکن تم بچوں نے تو اپنی شکل دکھانا ہی چھوڑ دی۔ وہ ابھی تک افسردہ تھی۔ تیمور کے ذہن پر ایک دھند سی چھائی ہوئی تھی، وہ فیصلہ جو بہت بڑا تھا، اب اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بی جان سے بات چیت کرتا رہا، لیکن اس دوران بھی اس کی نگاہیں دروازے سے باہر تھی۔ وہ جو اپنی ایک جھلک دکھا کر دوبارہ پلٹ کر کمرے میں نہیں آئی تھی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہی وہ اپنا گلابی آنچل لہراتی ہوئی پھر سے بی جان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ اس کی بڑی آواز پر تیمور کے لب مسکرا دیے تھے۔
تو یہ ہے نایاب فاطمہ۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس نے اتنے سالوں بعد پہلی بار اس نازک گلاب جیسی لڑکی کو دیکھا تھا۔ نایاب اس کی پرہدت نگاہیں اپنے وجود پر محسوس کرتی دوبارہ پلٹ کے تھی۔ پھر بھی جان اسے کھانے کی ٹیبل پر لے آئی۔ یہاں پر بھی نایاب غائب تھی، جبکہ وہ اکیلا بی جان کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا رات کو ہی نکلنے کا، لیکن اب اسے اپنا فیصلہ بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بی جان اندر سے بہت دکھی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد نایاب کا کیا ہوگا۔ وہ جو ایک آخری سہارا تھا وہ بھی دم توڑ گیا تھا۔ تیمور آج بہت بڑا فیصلہ لے کر یہاں آیا تھا ان کے پاس۔ جس طرح نایاب ان کی لاڈلی نواسی تھی تو وہ بھی لاڈلا پوتا تھا۔ گو کہ انہوں نے زور زبردستی اپنے بیٹے سے بات ملوا کر بچپن میں ان دونوں کا نکاح تو کروا دیا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس زبردستی کے رشتے کا آج ہی انجام ہوگا۔ تبھی تو تیمور نے نایاب کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب وہ بہت خاموش بیٹھا تھا۔ کہو تو چائے بنوا دوں؟ بی جان نے اسے یوں چپ چاپ بیٹھے دیکھا تو نرمی سے پوچھنے لگی۔ وہ فوراً سر ہلا کر کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں۔ دل تو بے چین ہو رہا تھا اس نازک پری کی ایک جھلک دوبارہ دیکھنے کے لیے۔ وہ حیران بھی ہوا، وہ اس کی منقوہ تھی، وہ بھی بچپن کی۔ ایسے میں کہ وہ اسے چوری چھپے دیکھ بھی رہا تھا تو یہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، اب کہ جب اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس فیصلے کے بعد اس کا دل کسی طور پر بھی راضی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس گھر میں چھوڑ کر جائے۔ اس کی متلاشی نگاہیں مسلسل نایاب کو تلاش کر رہی تھی، جو کونے سے نکل کر نہ جانے کہاں سے کچن میں چلی جاتی اور کچن سے نکل کر دوبارہ کونے میں جا کر غائب ہو جاتی۔ اتنی دیر میں وہ بس ایک دو جھلک ہی اس کی دیکھ پایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سبز پتی والی چائے بنا کر دوبارہ کمرے سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کی بنائی ہوئی چائے ہونٹوں سے لگائے نہ جانے کیا سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ بی جان کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں بیٹا، پھر تم سے بات چیت کرتی ہوں۔ وہ جان گئی تھی کہ آج رات تیمور کے جانے کا ارادہ نہیں، وہ صبح ہی نکلے گا۔ نہ جانے کیوں جائے نماز پر کھڑے ہو کر ان کے دو آنسو ٹپک کر مسلے پر گرے تھے۔ کیا ہوتا اگر تیمور کوئی دوسرا فیصلہ لے کر اس گھر میں آتا، یا وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نایاب کو رخصت کروانے آیا ہوں۔ اس کی ماں فائقہ بیگم جو بی جان اور اس کی نواسی سے سخت نفرت کرتی تھی، یہی وجہ تھی وہ اتنے سالوں سے اپنے پوتے پوتیوں سے دور، اپنے سگے بیٹے سے دور اس شہر میں آباد تھی، اس گھر میں جہاں پر اس کی بیٹی اپنے دماد اور ایک ننھی سی نازک پری کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا بیٹا جہانگیر شاہ جو بی جان کی بیٹی نازش سے سخت نفرت کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ نازش نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، محبت کی، وہ بھی مجتبیٰ احمد سے، جو ان کی ذات پات سے بالکل الگ تھا۔ لیکن جس طرح نازش کے گھر والے اس رشتے پر رضامند نہیں تھے، اسی طرح مجتبیٰ کی بھی یہی وجہ تھی کہ دونوں کے گھر والوں نے انہیں اپنے اپنے گھروں سے بالکل بے دخل کر دیا تھا۔ اب وہ ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے، لیکن قسمت نے مجتبیٰ احمد کا ایسا ساتھ دیا کہ ان کی نازش سے شادی ہوتے ہی سرکاری نوکری لگ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی ان کی زندگی میں خوش نصیبی ثابت ہوئی تھی۔ جیسے ان کی اچھی جگہ پر نوکری لگی، وہ دونوں اس اچھے شہر میں بس گئے۔ یہیں پر انہوں نے اپنا گھر خرید لیا اور شادی کے 7 سال بعد ان کے ہاں نایاب نے جنم لیا تھا۔ ان کی سب سے پہلی اور اکلوتی اولاد تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچی آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی لے کر اس دنیا میں آئی ہے۔ جب ایک پکنک پوائنٹ پر جاتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کی موت ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے ایکسیڈنٹ کے وقت نازش نے نایاب کو اپنے بازو میں دبوچ لیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک معجزہ ہی ہے اس بچی کا بچ جانا، لیکن دوسری طرف بی جان کا دل تڑپ گیا تھا جب اپنی بیٹی اور داماد کی موت کی خبر سنی۔ اتنے سالوں سے ان کا نازش سے کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ جہانگیر شاہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایسی بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے جو گھر والوں کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں، لیکن خیر بہن کو کندھا تو دینا ہی تھا۔ نازش اور مجتبیٰ احمد اپنی بیٹی کے لیے گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ جب بی جان نے اس ننھی سی معصوم فرشتے جیسی بچی کو دیکھا تو فوراً اسے اپنے بازو میں لے لیا، لیکن جہانگیر شاہ نے غصے سے انہیں سمجھایا کہ اس بچی کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری نسل سے نہیں۔ لیکن ان کا دل تڑپ گیا کہ ان کی بیٹی نازش کی نشانی ہے، وہ بھی ہرگز چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔
फाइका बेगम गुस्से से कह रही थी, इस बदजात लड़की को मैं अपने घर क्यों लेकर जाऊंगी। बीजान को अपनी नखरे वाली बहू की बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने हमेशा के लिए अपनी नवासी को पालने का फैसला किया, क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद वो बिल्कुल तन्हा होकर रह गई थी। वो थी भी सिर्फ 2 साल की। ऐसे में बीजान ने अपनी औलाद की तरह पाला था। ऐसा लगता जैसे नाजिश की दूसरी तस्वीर है। फाइका बेगम और बीजान की तो शुरू से ही आपस में नहीं बनी थी। यही वजह थी अब घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गए थे तो जहांगीर शाह ने भी सुख का सांस लिया। लेकिन जब भी वो मां से मिलने आते तो उन्हें समझाते, इस लड़की को मुर्तबा के घर वालों के हवाले करें और आप मेरे साथ चले। लेकिन बीजान ने साफ इनकार कर दिया था। क्यों आप मुझ पर गुनाहों का बोझ लादना चाहती हैं? माँ ही आप मेरी, मैं आपको कैसे तन्हा इस अकेले शहर में छोड़ दूं। बीजान ने न्यास भरी नजरों से देखा था। मैं तुम्हें हर बात के लिए माफ कर दूंगी अगर तुम मेरी एक बात मानोगे तो। जहांगीर शाह हैरान रह गए थे। कौन सी बात अम्मा? उन्होंने सर झुकाया, फिर कहने लगी, मैं आप 10 साल की हो गई है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे यकीन है जब मैं मर जाऊंगी तो तुम और फाइका इसे यतीम खाने में छोड़ दोगे। अगर मेरे जीते जी मेरे सामने इसे एक मजबूत रिश्ते में बांध दो तो मैं तुम्हारी हर कोताही हर गलती को माफ कर दूंगी। जहांगीर बीजान ने अचानक इनके सामने हाथ जोड़े थे तो वह हैरान रह गए। कैसी बातें कर रही आप? वैसे भी आपसे दूरी मुझे सुख का सांस नहीं लेने दे रही। ये सुनकर बीजान ने अपना फैसला सुनाया तो वो सोच में पड़ गए। फाइका बेगम कभी इस बात पर राजी नहीं होंगी। अभी उनका बेटा सिर्फ 17-18 साल का है और इतनी जल्दी इसका निकाह, जबकि वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर में। लेकिन तैमूर शाह इनकी भी औलाद है, इनका भी हक बनता है वो इस बारे में कोई फैसला कर सके। यही सोच कर उन्होंने बीजान को तसल्ली दी थी कि उन्हें बीजान की बात पर कोई एतराज नहीं। ये सुनकर तो वो खुशी से झूम उठी थी। फिर एक पुरवकार महफिल में इस कम उम्र जोड़े का निकाह हो गया था। गो के फाइका बेगम गुस्से से तिलमिला रही थी। दिल ही दिल में वो बीजान से बदला लेने का सोच रही थी, लेकिन अभी ना ये वक्त था और ना ही मौका, इसलिए चुप रहने में ही आफियत थी। लेकिन इनकी नफरत अंगेज निगाहें सफेद चेहरे वाली लड़की की तरफ थी जो सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन अभी से इसकी उठान बता रही थी कि जवान होने के बाद क्या क़यामत ढाने वाली है। इसे तैमूर से दूर रखना ही बेहतर होगा। बीजान ने नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठाए तो न जाने क्या सोचकर उन्होंने एक दुआ मांगी कि भी यकीन नहीं था कि यह दुआ कबूल होगी या नहीं। लेकिन रब तो करने पे आए तो वो हो जाता है जिसके बारे में कोई गुमान न हो। बीजान को नमाज में मसरूफ देखकर वो कमरे से उठकर बाहर आ गया था। इसकी निगाहें किसी को तलाश कर रही थी, तभी नजर सामने इस कमरे पर पड़ी थी जिसकी जलती रोशनी बता रही थी कि वो वहीं पर है। वो दरवाजे पर आकर जम गया। नायाब जो बच्चों की कॉपियां चेक करने में मसरूफ थी, आहट पर पलट कर देखा, फिर एकदम ही रुख मोड़ लिया। लंबी स्याह चोटी पुष्ट पर थी, बालों की छोटी छोटी लटें अपने चेहरे पर झूल रही थी। इसने एकदम ही दुपट्टा उठाकर सर पर लिया था। वो खड़ी लब काट रही थी। इसकी खामोशी और बेनियाजी पर तैमूर को गुस्सा आया था, जिसे वो मामूली लड़की समझ रहा था कि अंदर तो नखरा भी है। ये सोचकर वो हैरान था। आप प्लीज बीजान के पास जाकर बैठे। बारीक सुरीली आवाज इसके कान में आई थी। उसे अपने कमरे से निकलने का कह रही थी। तैमूर को एकदम ही गुस्सा आ गया था। इसकी एक झलक देखने, इससे दोस्ती करने की तरसती थी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह इसकी मर्दाना वजाहत से भरपूर पर्सनैलिटी के चर्चे रहते थे और सामने खड़ी लड़की तो इसकी मनकोहा थी जो इसे कमरे से बाहर जाने का कह रही थी। इसके सख्त लहजे पर वो इसके सामने आकर खड़ा हो गया था और गौर से इसकी झिलमिलाती हुई पलकों को देखने लगा। खूबसूरत सी आंखें जिन पर घनी दराज पलकें बसेरा किए हुए थी। इसका चेहरा तैमूर की पुरहिद्दत निगाहों की वजह से तप रहा था। न जाने क्यों सामने खड़े शख्स को नजर उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। इसके चेहरे पर एक अजियत रकम थी। जब ये शख्स इतना बड़ा फैसला कर चुका है तो यहाँ इसके पास क्यों खड़ा है? जब इससे नफरत में इतना आगे आ गया है तो वो कागजी रिश्ता जैसे कई सालों पहले बीजान की मर्जी से इसकी जिंदगी से जोड़ दिया गया था, आज वो इसे खाक करने वाला है। तो फिर यहाँ इसके सामने आने का मकसद? वो इससे सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। इसे खश खड़ी रही। जानती भी हो मैं कौन हूँ? तैमूर शाह, तुम्हारा मजाजी खुदा। चाहूँ तो अभी हाथ बढ़ाकर तुमसे अपना हक वसूल कर लूं। क्या तुम मुझे रोक पाओगी? अपनी काली सी आंखें इस पर गाड़ते हुए
वो भारी लहजे में कह रहा था, जबकि इसके इन अल्फाज पर नयाब ने गुस्से से खोल कर रह गई थी। तब इसने एक झटके से चेहरा उठाया और बस इतना ही कह सकी, जी नहीं, ऐसा कोई हक नहीं रखते हैं आप, और ना ही मैं आपकी धमकी से डरने वाली हूँ। बेहतर है कि अपने हाथ को अपने काबू में रखिए। वह जिस तरह तेज काटदार आवाज में बोली थी, तैमूर शाह एक पल को उसे देखता ही रह गया। इससे पहले वो वहां से गुजरती, वो फौरन इसे बाजू से खींचकर अपने करीब कर गया था। वह नाजुक अंजाम लड़की आकर सीधा इसके सीने से टकराई थी। हड़बड़ा कर कहने लगी, ये क्या कह रहे हैं आप? मगर वो बगैर इसकी कलाई छोड़े अपने दूसरा हाथ इसकी कमर पर रख गया था। कहने लगा, मैं तो तुम्हें तरस खा कर देख रहा था। मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे साथ रिश्ते को खत्म करना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन तुम तो अपने मुंह में जुबान भी रखती हो। इसकी गिरफ्त में झिलमिलाती हुई फौरन खुद को छुड़वा गई थी। अपनी नाजुक कलाई को इसके हाथ में छुड़वाकर इसे मसलने लगी, जहां पर सुर्ख उंगलियों के निशान नक्श हो चुके थे। कहने लगी कि आपको रिश्ता खत्म करना है तो कर दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। जाइए, जहां मैंने इतने गम देखे हैं वहां ये भी देख लूंगी। कम से कम बराए नाम शोहर का टैग तो मेरे नाम से हट जाएगा। ये कहते हुए तेजी से गुलाबी आंचल लहराती इसके सामने से गुजरकर किचन में जाकर खड़ी हो गई थी। इसका सांस ठोकने की मानित चल रहा था। कितनी इंसानी से तैमूर शाह ने इससे ये सब कह दिया था, जबकि कुछ देर पहले ही वो इसकी तलख अल्फाज सुन चुकी थी। मैं नयाब फातिमा को तलाक देने आई भी जान, इस कागजी रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। इससे तैमूर को रूबरू कभी नहीं देखा था, लेकिन वो इसकी जान में नहीं बल्कि रूह में बसता था। जब से इसने होश संभाला था तब से इसने अपनी जिंदगी बहुत सी लड़कियों से मुख्तलिफ पाई थी। इसके माँ बाप बचपन में फोत किए हुए, जिंदगी भर का रोग जैसे इसकी खुशियों पर फन फैलाकर बैठ गया। वो बहुत कम हंसती थी, कम बोलती थी, लेकिन इसने सिर्फ अपनी तवज्जो तालीम पर सर्फ कर दी। यही वजह थी मैट्रिक तक तो इसने स्कूल से तालीम हासिल की। इसके बाद प्राइवेट कोई करीबी स्कूल में टीचिंग कर रही थी, लेकिन इसकी सारी थकान, सारी उदासी बीजान की बस एक बात पर हवा हो जाती, तेरे मुस्तकबिल के बारे में तो मुझे फिक्र नहीं। नयाब तेरा रिश्ता तो मैंने तैमूर के साथ ऐसा मजबूत बांधा है कि कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। एक दिन आएगा, वो आएगा तुझे डोली में बिठाकर अपने साथ ले जाएगा, फिर मैं बेफिक्र होकर मरूंगी। कैसी बातें करती है बीजान, खुदा आपको मेरी भी उम्र लगा दे। वो फौरन इनका हाथ थाम लेती तो बीजान इसे प्यार से सीने से लगा देती। झल्ली, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बेटी को रुखसत करना ही पड़ता है। मैं तुझे बड़ी शान से तैमूर के साथ रुखसत करूंगी। तैमूर ये, तैमूर वो, तैमूर ऐसा है, तैमूर वैसा है। बस एक बचपन से लेकर जवानी तक इसने एक ही नाम सुना था, वो तैमूर की मनकुआ है। एक दिन इसी के संग रुखसत होकर चले जाना है। वो बिन देखे ही इससे शदीद मोहब्बत करने लग गई थी। आज जब दरवाजा खोला तो सामने खड़े सफेद शलवार कमीज ऊंचे लंबे कद वाले नौजवान को देखकर वो पलक चपकते नहीं पहचान गई थी। इसका दिल तो गोया धड़कने ही भूल गया था। अब इसने दरवाजा खोला ही था जब पीछे से बीजान की आवाज आई थी, नयाब बेटी कौन है? और वही तो बिना कह सके कि दरवाजे पर वही है जिसकी राह इसकी आंखें पिछले कई सालों से देख रही है। लेकिन वो कुछ कहे बिना ही बस नजर झुकाकर किचन में चली गई और अपनी खुशी से डगमगाते दिल को संभालने की कोशिश करने लगी। इसके दिल को जैसे पंख लग गए थे। समझ में आ रही थी कि आज घर में आए इस इतने खास मेहमान के लिए वो क्या बनाए। तभी चाय की ट्रॉली दीगर लवाजमात के साथ जाकर वो भी बीजान के दरवाजे के पास ले आई थी, लेकिन अंदर से आने वाली तैमूर की सर्द आवाज ने सिर्फ इसके जिस्म से जान ही नहीं, इसकी रूह भी खींच ली थी और वो बिल्कुल साकिब दरवाजे के पास खड़ी रही। इतनी भी हिम्मत ना कर सकी कि इस चाय की ट्रॉली को अंदर लेकर जा सके। इसके कानों में बस यही अल्फाज गूंज रहे थे, मैं नयाब फातिमा को तलाक देने आई हूँ। बीजान, ये रिश्ता मेरे लिए एक बोझ है। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, दिल चाह रहा था धाड़े मार मार कर रोए, लेकिन हमेशा की तरह वो अपने आंसू अंदर ही गिराने लगी। काश नहीं ये अल्फाज कहने से पहले एक बार इसका हसीन मुखड़ा देख लेता तो इसे अपने ही लफ्जों पर शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। रोशन पेशानी वालों के नसीब अक्सर बहुत खराब होती है और यही नयाब फातिमा के साथ हुआ था। इसने अपने ऊपर खामोशी की एक दबेज चादर ओढ़ ली थी, लेकिन अब ये शख्स इसके सामने खड़ा इसे इतनी गौर से क्यों देख रहा था, वो यही सोच कर हैरान थी। तभी इसे तेजी से जवाब देकर वो उसके सामने से गुजर कर किचन में चली आई। तैमूर हैरान रह गया था। इसका मतलब है कि ये लड़की भी इस रिश्ते से जान छुड़ाना चाह रही थी।
کیا یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ یہ سوچ اسے آگ لگا رہی تھی۔ پوری رات وہ کسی اندیکھی تپش میں جلتا رہا۔ صبح سویرے اسے واپس جانا تھا، تبھی بی جان سے ملتے ہوئے اس کی نظر اس کالے کپڑوں میں ملبوس لڑکی پر پڑی جو ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ نظر جھکائے وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی طرف غلطی سے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور یہی بات تیمور سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہا تھا اس کے اتنے بڑے فیصلے پر یہ لڑکی خوب رہے گی، چیخے چلائے گی، ماتم کرے گی، لیکن اس کے چہرے پر ایک گہری خاموشی تھی اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تبھی وہ بی جان سے ملتے ہوئے بلند آواز میں کہنے لگا، رخصتی کی تیاری کریں، آپ نے صرف 1 مہینے بعد ہی میں آپ کو اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی انہونی بات پر بی جان حیرت سے آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنائی سے دیکھتی رہ گئی۔ ارے کیا ہو گیا لڑکے، باولا ہو گیا کیا؟ رات کو تو کچھ اور کہہ رہا تھا اور اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رات کو جو کچھ کہا تھا وہ صرف ایک مذاق تھا، لیکن نیاب میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو میں جلد از جلد اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ اس پر اپنی گہری نظر ڈالتے وہ بی جان کے آگے سر جھکا گیا تھا۔ اس نے تو تنویر کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کا دل حیرت سے مچل کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی جان خود بھی اس معجزے پر حیران تھی۔ دل ہی دل میں تشکر کے آنسو بہاتی ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ پھر وہ تنویر کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، تم سچ کہہ رہے میرے بچے، کہہ دو کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی، مجھے یقین تھا تم میرا مان نہیں توڑو گے۔ ابھی بی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے، تبھی پیر پٹکتے ہوئے نیاب ان کے سامنے آئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں بی جان آپ کو اس شخص کی منتیں کرنے کی، میں بوجھ ہوں کیا آپ پر، یا پھر میری لگ رہی ہے جو آپ اتنی منتیں کر رہی ہیں ان کی؟ اس کی آنکھوں میں شولوں کی لپک تھی اور تیمور اس کی دیدہ دلیری اور اس کی جرات پر اشش کر اٹھا۔ سچ میں اس لڑکی میں کچھ تو ہے بہت خاص، جیسے دوسروں سے بہت الگ کر رہا تھا۔ وہ ضرور لب مسکرا دیا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور نے مسکرا کر بی جان سے اجازت مانگی تو نیاب سے لب اٹھی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہ جانے کہ اس شخص کا سامنا کرنے سے وہ کتنا گھبرا رہی تھی۔ تیمور نے جس طرح سے طلاق دینے کا فیصلہ کرنے کے بعد اسے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی اور اسے ایک ذلت کی طرح چبھ رہی تھی۔ ابھی وہ اس کے پاس آنے والا تھا اور اس کی ہتھیلیاں ابھی سے پسینے سے گیلی ہو رہی تھی۔ جیسے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی کانوں کی لویں دہکنے لگی۔ اتنا غصہ، اتنی بےنیازی، جسے میں عام سمجھ گیا تھا وہ تو بہت خاص نکلی۔ تیمور کا لہجہ بہت نرم اور ہموار تھا، آنکھوں میں مٹھاس لیے وہ نیاب کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی گہری کالی سیاہ پلکیں مارے شرم و حیا کے لرز ہوئی تھی۔ وہ کوئی خاص نہیں بلکہ بہت عام اور اس عام لڑکی کو اپنانے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیجیے گا، کہیں بعد میں شرمندگی نہ ہے آپ کو۔ اس کے گلابی لب ایسے ہی ہوئے تھے جیسے پھول جھڑے ہوں۔ اس کی تلخ باتیں بھی تیمور کو کسی سہانے خواب کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ اچانک ہی 2 قدم آگے بڑھا تھا اور اسے اتنی قریب دیکھ کر نیاب کی جان جیسے ہتھیلی میں آ گئی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر کانپتے ہوئے کہنے لگی، پلیز آپ کو جو بھی بات کرنی ہے دور ہی کر کریں۔ لیکن اس کے اتنے کہنے پر 2 قدم مزید قریب آیا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر نچھاور کر کے کہنے لگا، لڑکی شوہر ہے تمہارا، کوئی حق نہیں رکھتی تم مجھے خود سے دور رکھو۔ باہر تم نے سن تو لیا ہوگا، میں تمہیں رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرا بس چلے تو ابھی کے ابھی تمہیں اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جاؤں، لیکن تیمور شاہ کی شادی ہے، دھوم دھام سے ہوگی اور تمام تربیت و رواج کے ساتھ۔ میں تمہیں اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تیمور شاہ اپنی بی جان کی پسند کو اپنا چکا ہے۔ وہ کچھ اس انداز میں بولے تھے، ایک پل کو نیاب اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کے کان میں وہی الفاظ گونجنے لگے تھے جو اس نے گزشتہ روز سنے تھے۔ فوراً اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر کہنے لگی، آپ یہ رشتہ ختم کرنے آئے تھے رائٹ؟ اور یہاں پر مجھے دیکھ کر یقیناً باقی لڑکیوں کی طرح آپ بھی میرے حسن پر فدا ہو کیے۔ میرا حسن دیکھ کر آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہوگا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میرے ساتھ کچھ وقت گزارے، پھر جب آپ مجھے وہاں شوہر لے کر جائیں تو بھی جان سے دور، تو جب آپ کا دل بھر گیا پھر آپ میرے سر پر سوتے ہی آئیں گے اور پھر میں کسی فضول سامان کی طرح آپ کے گھر میں پڑی رہوں گی۔ یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ اس لڑکی کی دماغی کیفیت دیکھ کر تیمور ایک پل کو چپ سا ہو چکا تھا۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے نیاب کو دیکھا۔ وہ اسے اب کیسے بتاتا کہ وہ اس کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں چھپے خواب کو دیکھ کر اس پر فدا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ بھی تلک کر یہ کہنے لگا کہ ہاں
तुमने जो समझ रही समझो, लेकिन अब तुम मेरी मलकियत हो। वो फिर से कहने लगी, मैं आपकी ज़र खरीद गुलाम नहीं। लेकिन अगले पल उसके गले में हाथ डालकर इसे अपने करीब करके कहने लगा कि जितनी ज्यादा बातें करोगी उतनी कम होती जाएगी। ये ना हो कि मैं मजबूर हो जाऊं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने साथ शहर ले जाने के लिए। आज से 1 महीने बाद मैं यहाँ पर तुम्हें रुखसत कराने के लिए आऊंगा। तुम मुझे दुल्हन के रूप में हंसती मुस्कुराती चाहिए। ये मेरा ऑर्डर है, तुम मानोगी। मेरे आपके माथे पर बल पड़े थे। ये बात इसके आने पर कारी जरूरत थी कि वो शख्स जैसे तलाक देने वाला था, फिर अब इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। इससे पहले वो मजीद कुछ जहर उगलती, तैमूर ने फौरन इसके लबों को अपनी दस्तरस में लिया था। इसके लबों को अपनी शिद्दत से हमकिनार करने लगा। मेरा आपका तो सांस जैसे सीने में ही अटक कर गया था। इससे सांस तक लेना दुभर हो चुका था। हड़बड़ाती हुई कहने लगी, छोड़ो मुझे। उसे छोड़ चुका था। फिर कहने लगा कि अगर तुम्हें याद रहा तो दोबारा मेरे सामने बार बार इनकार करने से पहले 100 बार सोच कर ही करना। मुझे इनकार पसंद नहीं। उसे वहीं छोड़कर जा चुका था। बीजान से मिलकर गया था। बीजान तो खुश हो रही थी। जैसे तैमूर वहां से गया तो नयाब की आवाज पढ़ा रहे थे। अभी भी बीजान खुशी से सीने से लगाकर दुआएं दे रही थी कि मैंने कल ही नमाज पढ़ते हुए दुआ मांगी थी और देखो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। लेकिन वो बीजान के हिसाब से निकलकर उनका चेहरा देखने लगी। कहने लगी, आप ये कैसी बातें कर रही है बीजान? वो शख्स मुझे तलाक देने के लिए आया था। इतने सालों से आपके कहने पर मैं इस शख्स की राह देख रही थी, लेकिन अब जब वो आया तो वो मुझे तलाक देना चाहता था। लेकिन फिर न जाने रातों रात दिल में क्या आ गया, क्या खिचड़ी पकी कि वो फौरन से मुझे अपने साथ रुखसत करने को तैयार हो गया। मैं ऐसे शख्स के साथ हरगिज़ रुखसत नहीं होगी। मुझे उनसे खोना चाहिए। वो शख्स मुझे लगता है किसी बदले के तहत आया है। वो आप खुद ही तो कहती थी कि फातिमा बेगम को मुझसे नफरत है। मैं मानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरी माँ से भी नफरत करती थी और मुझसे भी। मतलब वो मुझे कैसे अपना सकी है। मुझे तैमूर शाह से खोना चाहिए। बीजान का दिल डूबने लगा था। पहले वो पोते को मना रही थी और अब पोती का रवैया उनके लिए नाकाबिले यकीन था। रोते हुए कहने लगी कि बेटा ऐसा गलत मत सोचो। मुझे तैमूर पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरी बुरी जान पर ही रहम कर लो। मैं तो तब तक ही जिंदा हूँ जब तक तुम्हारी रुखसती नहीं हो जाती। बस इसके बाद मैं सुकून से मर पाऊंगी। अपनी बूढ़ी नानी के जुड़े हाथ देख लो। वो इनके घुटनों में बैठ चुकी थी। फौरन इनके दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी कि नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करें। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही है? वो चुप हो चुकी थी, लेकिन बीजान को तसल्ली देने के बाद वो कमरे में चली गई थी। अभी भी इसका मौक़िफ़ यही था, वो तैमूर शाह से खुला लेगी। तैमूर शाह क्या समझता है मैं इसकी कोई ज़रे खरीद गुलाम हूँ? मैं हरगिज़ इसे रुखसती नहीं करूंगी। बीजान पहले तो थोड़ी मुतमईन हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा शादी की तैयारियों में नयाब को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। जो भी बीजान इससे कहती वो हूँ हाँ कर देती और बस खामोश हो जाती। बीजान का दिल डूबने लगा था। अब इनका पोता तो मान चुका था, लेकिन नवासी इनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अगर वो तैमूर से मोहब्बत करती थी तो नयाब भी इनके जिगर का टुकड़ा थी। एक गहरी सांस खारिज करके वो भी खुद को इस बात पर आमादा करने लगी कि नयाब और तैमूर का रिश्ता वाकई में बेजोड़ है। कहीं वो जबरदस्ती इन दोनों को इस रिश्ते में बांध कर न रख रही हूँ। और नयाब तो कितनी जिद्दी थी, भले भोली भाली थी। अपनी नानी का किसी भी हुक्म को टालती नहीं थी, लेकिन जब जिद पर आ जाती थी तो मर कर भी वो काम नहीं करती थी। रुखसती को 10 दिन बाकी थे। घर जाकर तैमूर ने भी अपनी माँ को बता दिया था कि मैं नयाब से ही रुखसती करना चाहता हूँ। फातिमा बेगम ने तो आसमान सर पर उठा लिया था। वहीं इसके वालिद भी गुस्से में आ चुके थे। कहने लगे कि हम यहाँ पर अमीर कबीर बिजनेसमैन खानदानों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और हमने तुम्हें कहा था कि इसको तलाक देकर आना, और तुम खुद भी इस बात पर आमादा थे। लेकिन अब ये एकदम से बीजान ने ही तुम्हें कौन से तवीज घोल कर पिला दिए कि तुम फौरन से इस लड़की को इस घर में लाने के लिए तैयार हो गए। बड़े जब्त के साथ वो गहरे सांस खारिज करके कहने लगा कि कोई किसी ने मुझे तवीज नहीं पिलाई। बस वो मेरी बीवी है, इतने सालों से मेरे नाम पर बैठी हुई, और मैं यूं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। ये मेरे दस्तूर के खिलाफ है। इसके कहने पर न चाहते हुए भी घर वाले इसकी शादी की तैयारियां करने लगे थे। वो भी बैठा बारात का रूसी लिबास देख रहा था। अपने हाथों से इसे छू कर अपनी गोद में रखे हुए था। तैमूर शाह यही सोचकर अपने अंदर से सरशारी महसूस कर रहा था कि जब नयाब ये सुर्ख रूसी जोड़ा पहनकर इसके सामने इसके पहलू में मौजूद होगी तो न जाने वो कैसे इसके हुस्न से सरशार हो रहा होगा। वो तो इस लड़की को वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद ही मोहब्बत करने लगा था। इसे खुद भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि वो कभी
کسی لڑکی کے ساتھ اس قدر اٹیچ بھی ہو سکتا ہے؟ ابھی وہی سوچنے میں گم تھا جب بی جان کا نمبر اسکرین پر جگمگایا تھا۔ اس سے جلدی سے کال پک کی تھی۔ بی جان نے حال پوچھنے کے بعد جو بات اس سے کی، تیمور کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ کہنے لگا کہ بی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بی جان گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، ہم بیٹا میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ نیاب اب ضد پر آ چکی ہے، وہ تم سے خلا چاہتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا، میں نے تم دونوں کا بچپن میں رشتہ باندھ دیا تھا۔ تم ایسا کرو، اس لڑکی کو خود آ کر دیکھ لو، میں یہیں پر اچھا رشتہ دے کر اس کی شادی کروا دوں گی۔ وہ رو بھی رہی تھی جبکہ تیمور کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ شاید اسے آج تک کسی پر اتنا غصہ آیا ہو جتنا اس وقت اسے نیاب کی اس حرکت پر آیا تھا۔ بی جان کی کال بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کمرے میں ہر ایک چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ساری پرفیوم کی شیشیاں زمین بوس ہو کر کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ غصے سے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور زور سے مکہ آئینے میں مارا تھا۔ اسے اپنے آئینے میں کئی عکس نظر آ رہے تھے اور آئینے میں خود کو دیکھتا سیدھا کھڑا ہوا۔ باہر تیز بجلی کڑکنے کی اور بادل گرجنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، نیاب میں نے تمہیں وقت دے کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں بھی اور اسی وقت تمہیں رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ آج کی یہ رات تم میری بہو میں میرے پہلو میں گزارو گی۔ یہاں گاؤں میں بھی موسم کافی خراب ہو چکا تھا۔ چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے ڈال رکھے تھے۔ جیسے ہی ہلکی تیز ہوا چلنے لگی تو جلدی سے چھت پر گئی تھی، کپڑوں کو نیچے لے کر آئی، مگر تب تک وہ خود بھی بھیگ چکی تھی۔ اس کے سیاہ رنگ کا فروک اس کی وجہ سے اس کے جسم سے چپک چکا تھا، جیسے اس کا وجود کافی حد تک عیاں ہو رہا تھا۔ وہ کپ کپاتے نیچے آئی تھی۔ بی جان نے اس کی حالت دیکھی تو کہنے لگی کہ جاؤ جلدی سے نہا کر کپڑے چینج کرو، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ سردیوں کا آغاز تو ایسے میں ہونے والی بارش خون تک کو جما دینے والی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے جلدی سے الماری سے کپڑے نکالے تھے۔ چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ آج وقت سے پہلے اسے نیند آ چکی تھی۔ بی جان نے اسے کھانے کے لیے کہا تو کہنے لگی، آپ کھا لیں بی جان، مجھے بھوک نہیں۔ لیکن وہ پھر بھی اس کے لیے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ اس نے دودھ کے گلاس کو ڈھکا اور سو گئی کہ رات کو کبھی بھوک لگی تو پی لوں گی۔ باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب ایک دم سے کھڑکی کھولنے کی آواز آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر بارش تیز طوفانی جاری تھی اور کھڑکی کھل چکی تھی۔ وہ گھبرا کر آس پاس کمرے میں دیکھنے لگی۔ اس وقت اس نے ایک شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ شرٹ کے سامنے کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف گئی اور جیسے تیسے زور لگا کر اس نے کھڑکی کے پٹ کو بند کیا تھا، مگر جیسے ہی پلٹی تو اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا دودھ کا گلاس بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ فوراً دودھ کے گلاس کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے ٹھیک سے یاد تھا کہ اس نے گھونٹ تک دودھ کا نہیں بھرا تھا۔ پھر یہ گلاس کیسے خالی ہوا تھا؟ نہ ہی دودھ کا ایک قطرہ فرش پر گرا تھا، نہ ہی سائڈ ٹیبل پر۔ وہ بھی یہ سوچ رہی تھی جب بیڈ پر بیٹھ کے جیسے ہی دوبارہ کمفرٹر میں لیٹنے لگی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی، کیونکہ بیڈ کی دوسری جانب کو لیٹا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیمور شاہ تھا۔ اس سے پہلے وہ زوردار چیخ مارتی، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا، اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ تیمور اپنے کانوں تک اس کا دل دھڑکتا ہوا سن سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ رات کے اس پہر چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بی جان کی اگر آنکھ کھل گئی تو وہ سہم جائیں گی۔ اس عمر میں ان کے لیے یہ رات کے پہر اٹھ جانا اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ہانپتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ آنکھیں کھول کر دوبارہ دیکھا، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پر کب آئے؟ میرے کمرے میں، میرے بیڈ پر۔ وہ کہنے لگا، یہ کمرہ بھی میرا ہے، یہ بیڈ بھی میرا ہے، اس بیڈ پر موجود نیاب فاطمہ بھی میری ہے، تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ بتاؤ مجھے۔ ایک دم سے اس کا سارا ذہن دھواں ہو چکا تھا۔ اسے تو یہ یاد بھی نہیں تھا کہ اسے کہنا کیا ہے، اور اس کے چہرے کے بےحد قریب تھا۔ وہ کہنے لگی، چھوڑو مجھے، میں امی جان کو بتاؤں گی کہ یہ کیا کریں آپ میرے ساتھ۔ مجھے آپ کے ساتھ جب کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے تو تیمور سے خود میں بھیجتا، اپنی ایک ٹانگ اس کے اوپر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کھلا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ بولو، کھلا دوں تمہیں؟ نیاب یک ٹک اس کا چہرہ دیکھی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ کی جسارتیں اب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں نیاب کے پورے وجود پر تمتمانے لگی۔ حالانکہ موسم کافی ٹھنڈا تھا، اس کی یہ گھبراہٹ بری حالت دیکھ کر تیمور اندر ہی اندر اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مزید وقت دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آج رات تمہاری عقل ٹھکانے لگا کر آؤں گا۔ نیاب ایک بار پھر اس کے منہ پر انکار کرنے لگی۔
کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ رخصت نہیں ہوگی۔ وہ بھی چڑھ کر کہنے لگا ٹھیک ہے مر ہی جانا لیکن رخصتی تمہاری ہو کر رہے گی۔ جب وہ باہر بار بار کسمساتے ہوئے انکار کرنے لگی جس طرح وہ اس کے قریب تھی، تیمور شاہ کے جذبات مزید قابو میں رکھنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کی گرفت میں کسمساتے ہوئے بار بار اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ جانتا تھا جس قدر یہ لڑکی ضدی ہے ایسے قابو میں نہیں آئے گی۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے بالوں سے اسے جھگڑا اور پھر اپنے لب اس کے لبوں میں پیوست کر دیے۔ بڑی دیر تک اس کے لبوں پر حاوی رہا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی شرٹ کے باقی کے بٹنز بھی اس نے کھولنا شروع کر دیے۔ نیاب ان سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن جس طرح تیمور اس کے وجود پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، کہاں وہ نازک اندام لڑکی اور کہاں تیمور وہ اس کی گرفت میں بالکل ہی کانپنے لگی تھی۔ پھر وہ شدتوں سے اس پر حاوی ہوتا اس پر اپنا حق وصول کرنے لگا۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کرے گا۔ نیاب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے لیکن تیمور نے اس کی آنکھوں میں آئے ان آنسو کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اپنا حق وصول کرنے کے بعد اسے چھوڑا تھا۔ بیڈ کی چادر رنگین ہو چکی تھی۔ ایک نظر اس نے نیاب کو دیکھا جو ابھی بھی روتے ہوئے تیمور کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے آپ، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں جب آپ سے خلا کی ڈیمانڈ کر رہی تھی آپ ہوتے کونے میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے؟ کچھ سوچ کر تیمور ایک بار پھر اسے باہر میں بھر گیا۔ پھر کہنے لگا لڑکی میری بات کان کھول کر سن لو، یہ تو صرف ٹریلر تھا جو میں نے تمہیں دکھایا۔ اب صبح تم اٹھو گی بی جان کے ساتھ خوش اخلاقی سے بولے گی، ان کو کہو گی کہ تم میرے ساتھ رخصتی کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ بس تمہارا بچپنا تھا جو تم بار بار خلا کی ڈیمانڈ کر رہی تھی تاکہ بی جان مزید تمہاری اور میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ عمر دیکھو ان کی، کیسی مطلبی ہو تم؟ میں نے جو کیا سو کیا، لیکن اب تم انہیں تکلیف دینا چاہتی ہو۔ اگر اگلی صبح تم نے اپنی ڈیمانڈ واپس لے لی اور خوشی خوشی میرے ساتھ رخصت آئی تو میں بتا رہا ہوں ہر رات میں یہاں پر آؤں گا اور تب تک تمہیں نہیں بخشوں گا جب تک تم میرے بچوں کی ماں نہیں بن جاتی۔ تیمور کی یہ دھمکی سن کر وہ چپ سی ہو چکی تھی۔ تیمور اسے وہیں پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بی جان اس بات سے ہی انجان تھی کہ ان کا لاڈلا پوتا رات کو اس گھر میں بھی آیا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی لیکن ابھی تک ان کی لاڈلی نواسی اٹھی نہیں تھی۔ انہوں نے ناشتہ بھی خود تیار کیا تھا۔ اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ اس کے قریب آئی، اس کی گردن اور کانوں سے بال ہٹائے، تبھی اس کی گردن پر سرخ نشان دیکھے تھے۔ کہنے لگی اوہو، لگتا ہے لڑکی نے رات کو ٹھیک سے کھڑکی بند نہیں کی، دیکھو تو مچھر آ گئے تھے، کیسے پوری گردن پر سرخ نشان بنا دیے۔ نیند میں اپنی نانی کی آواز سن کر وہ بڑھا کر جاگ چکی تھی۔ پورے وجود میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ تیمور کے لمس نے ساری رات اسے تڑپائے رکھا تھا۔ کہنے لگی کہ بی جان آپ اٹھ گئی۔ بی جان اس کے ماتھے پر ہاتھ لگانے لگی۔ اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ کہنے لگی خیر ہے تمہیں تو بہت تیز بخار ہو گیا، میں تمہارا ناشتہ کمرے نہیں لے آتی ہوں۔ وہ چپ سی ہو چکی تھی، پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ رات کو تیمور جانے سے پہلے ہی اسے پین کلر دے کر جا چکا تھا۔ 2-3 دن لگے تھے اسے سنبھلنے میں۔ راستے میں وہ اپنے وجود پر ابھی بھی یوں محسوس کر رہی تھی جیسے تیمور ابھی بھی اسے چھو کر گیا ہو۔ اسے اپنے وجود سے تیمور کی مہک آنے لگی تھی۔ رخصتی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ اس نے وہی جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جو بڑے پیار سے تیمور نے اس کے لیے لیا تھا۔ اس کے چہرے پر تیمور کی محبت ایک الگ ہی طرح کی رونق بکھیر رہی تھی۔ بڑے دھوم دھام سے تیمور بارات لے کر آیا تھا۔ فائقہ بیگم کے ماتھے کے بال سیدھے نہیں ہوئے تھے، نہ ہی انہوں نے کسی سے سلام دعا کی، نہ بی جان یا پھر نیاب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو تیمور نے بی جان کا بھی ہاتھ تھام لیا تھا۔ کہنے لگا کہ بی جان آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں گی، میں یہاں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک آپ کی نواسی ساتھ تھی وہ الگ بات تھی۔ بی جان کبھی اس کا تو کبھی فائقہ بیگم کا چہرہ دیکھتی۔ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری ماں کو اور شاید تمہارے باپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، جب میں کہہ رہا ہوں تو پھر کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ نیاب بھی اطمینان میں آ چکی تھی، فوراً اپنی بی جان کے گلے لگ کے کہنے لگی کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی چلیں گی، ورنہ میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ تیمور تو بس اسے گھور کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ بی جان کو اپنے ساتھ لے کر شہر آ چکی تھی۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیمور کا کمرہ سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی۔ نہ جانے آج پوری رات وہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس رات کا ہی لمس وہ ابھی تک نہیں بھول پائی تھی۔ اسے غصہ بھی تھا۔ جیسے ہی تیمور کمرے میں آیا، اس کے سامنے آ کر بیٹھا، وہ فوراً سمٹ کر پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ مت سمجھیے گا میں آپ سے ڈر کر آپ کے ساتھ رخصت ہوئی، مجھے بس میری بی جان کی صحت کا خیال تھا، ورنہ میں آپ سے یہ رشتہ ختم کر کے ہی رہتی۔ تیمور دانت کچکچا کر کہنے لگا رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، خیر جتنا دور بھاگو گی اتنی میری شدتیں سہو گی، میں نے تو سوچا تھا آج رات تمہیں چھٹی دے دوں گا۔
तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, लेकिन शायद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक रात भी सुकून से सोने न दूं। ये कहकर इस पर हावी होने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आए थे। तैमूर फौरन इससे अलग हुआ, फौरन से संजीदा होकर इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरकर कहने लगा, बस कर दो यार, बीवी हो तुम मेरी, ऐसा मत किया करो। जब मैं अपनी गलती भूल भाल कर आगे बढ़ रहा हूँ, चलो तुमसे सॉरी भी करता हूँ। मैंने गलत कहा, जज्बाती होकर तुम भी मुझे माफ कर दो। चलो, मैंने भी तुम्हें 100 बार माफ किया। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। इसके इतने प्यारे भरे अंदाज पर वो भी चुप सी हो चुकी थी। कहने लगी कि नहीं, जब तक मेरी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाने वाली। तैमूर भी मान चुका था। कुछ टाइम बाद दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे थे। फाइका बेगम को भी इससे अपनी बहू तस्लीम करने में वक्त लगा था, लेकिन अपनी बेटी की पसंद देखकर इन्हें भी बहरहाल इसे कबूल करना ही पड़ा। तैमूर की मोहब्बत देखकर नायाब को हथियार डालने ही पड़े थे, और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे।